السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہما قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم 12 رکعة تطوعا غیر الفریضہ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری رکھی ہے وہ ہے نماز کی پابندی، اور نماز کی ادائیگی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کی ہر حال میں ادائیگی ضروری ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی نمازوں سے غافل ہے۔ نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، اور پڑھنے والوں میں بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز کے تمام آداب اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کا نمازی ہونا بھی ضروری ہے، اور نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنا بھی ضروری ہے، اور نماز میں کسی قسم کی کوتاہی سے مکمل ہم سب کو پرہیز بھی کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی نمازیں ہیں۔ وتر واجب ہے، اور فرض اور واجب کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، مسنون نمازیں ہیں۔ اب مسنون نمازوں میں بھی کچھ نمازیں وہ ہیں جو مختلف خاص اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ صبح کی کچھ نمازیں ہیں، دوپہر چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، نماز تہجد ہے، یہ سب مسنون نمازیں ہیں۔ ان کو سنت غیر مؤکدہ کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اصل میں فرض اور واجب کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو فقہی زبان میں 2 زمرے میں تقسیم کیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد جو نمازیں مسنون نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو نوافل پڑھی جاتی ہیں، جن کو سنن رواتب کہتے ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پابندی سے ادا کیا ہے، اور بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ وہ سنتیں ہیں
کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پڑھنے کا اہتمام بھی کیا ہے، ترغیب بھی دی ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی پڑھا ہے، تو علماء نے، فقہا نے روایات میں غور کر کے تعیین کیا کہ کون سی سنتیں سنت مؤکدہ میں ہیں اور کون سنتیں غیر مؤکدہ میں ہیں۔ ان دونوں کے حکم میں بھی فرق رکھا گیا کہ جو نمازیں سنت مؤکدہ ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے، وہ واجب کے قریب ہے، کبھی عذر کی وجہ سے چھوڑنے کی گنجائش بھی ہے، جیسے سفر میں ہو، جلد بازی ہو، یا وقت اتنا کم ہو کہ صرف فرض پڑھنے کے برابر وقت ہو، تو کوئی عذر ہو تو، یا کوئی مرض ہو تو عذر کی حالت میں نہ پڑھنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن عام حالات میں ہمیشہ پڑھنا ہے۔ بغیر عذر کے اسے چھوڑنا گناہ کا عمل ہے، اس کو چھوڑنے کا معمول بنا لینا گناہ کا عمل ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں لکھا کہ پڑھنا اچھی بات ہے، ثواب کا عمل ہے، لیکن اگر اسے انسان بغیر عذر کے چھوڑ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان کو بھی پڑھنے کا معمول بنائے۔ ان روایات کی روشنی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے منقول ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو زمرے ہیں، اور پھر نمازوں کی تعیین بھی کی ہے کہ کون سی مؤکدہ ہے، کون سی غیر مؤکدہ ہے۔ یہاں پہ جو روایت ہے، حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ہر دن 12 رکعتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، جو نفل ہیں، فرض کے علاوہ ہیں، فرض کے علاوہ جو 12 رکعتیں نفل پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دیتے ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ 12 رکعتیں۔ اس روایت میں ان 12 رکعتوں کی تعیین نہیں ہے کہ وہ کون سی ہیں، لیکن اسی طرح کی روایت، اسی کی ہم معنی روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی منقول ہے، جو ترمذی شریف میں ہے۔ اس میں اس فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعیین بھی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ اور آگے اس کی تعیین فرمائی کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ تو جملہ کتنی ہوئی ہے؟ اسی روایت میں فضیلت بھی بیان کی گئی اور تعداد بھی بیان کی کر دی گئی۔ تو اس روایت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ 5 نمازوں میں یہ 12 رکعتیں ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، بغیر عذر کے آپ نے کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی وجہ سے ان نمازوں کو سنت مؤکدہ کے درجے میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ بھی ہیں جن کا الگ الگ روایتوں میں تذکرہ آیا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں نماز ادا کی۔ آپ نے رحمت کی دعا فرمائی اس کے لیے، عصر سے پہلے 4 رکعت۔ ایسے ہی عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والے کے لیے آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔
تو ان روایات کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں مسنون ہیں لیکن سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ عصر کے بعد تو نماز نوافل وغیرہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، تو اس بشارت کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے لیکن وہ سنتیں غیر مؤکدہ کے زمرے میں ہے۔ یہ اذان ہو جانے دیجیے۔ فقہا نے ان سنتوں کی تعیین کی ہے کہ کون سی سنتیں مؤکدہ کے زمرے میں ہیں اور کون سی سنتیں غیر مؤکدہ کے زمرے میں ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا۔ مغرب کی نماز سے پہلے سنت ہے یا نہیں؟ مغرب کے بعد تو 2 رکعتیں ہیں، آپ نے بعض لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی کو بھی مغرب سے پہلے کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور صحیحین میں ایک روایت ہے جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غروب کے فوری بعد صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ان روایات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے کوئی مسنون نماز نہیں ہے، لیکن فقہا نے یہاں تھوڑی سی وضاحت بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھے، لیکن پڑھنا جائز کے زمرے میں ہے، پڑھنا جائز کے زمرے میں ہے، اس کو مکروہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن علامہ ابن حمام ہے اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ اسے مکروہ نہ کہا جائے، محض جائز کہا جائے، البتہ اس کا معمول بنانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اس وقت کوئی مسنون نماز ثابت بھی نہیں ہے تو معمول بھی اس کا نہیں بنانا چاہیے، اور اس کے معمول بنانے میں نقصان بھی ہے، کیونکہ مغرب کی نماز میں تعجیل یعنی جلد سے جلد اس نماز کو ادا کرنا یہ افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز میں اذان کے بعد 1 طویل آیت یا 3 چھوٹی آیت سے زیادہ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعضوں نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ سکے، بس اتنی تاخیر کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا فقہ نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، اور فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اتنی تاخیر کی گئی کہ ستارے دکھنے لگے تو اتنی تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے کبھی ایسا ہوا کہ سفر میں تھے یا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تب تو جائز ہے، لیکن عام حالات میں تاخیر کرنا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سے منع فرمایا ہے اور یہود کی مشابہت قرار دی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کی جائے، جلد سے جلد ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے مغرب سے پہلے فقہا نے لکھا کہ کوئی مسنون نماز چونکہ ثابت بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی نفل نماز اس سے پہلے نہ پڑھنے کا معمول ہو، یہ اچھی بات ہے۔ مشہور تابعی ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا مت پڑھو، کیونکہ ان کے سامنے صحابہ کا معمول تھا، انہوں نے عہد صحابہ کے معمول کو دیکھا تھا۔ تو
غرضے کہ ان روایات کی روشنی میں علماء احناف لکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نہیں ہے، اور بقیہ مغرب کے بعد سنت مؤکدہ 2 رکعتیں ہیں۔ تو ان کا ہم کو خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اولین کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم چونکہ ثواب کے طلبگار ہیں، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، اور ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ہماری اولین کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم فرائض کا بھی اہتمام کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہیں یا سنت غیر مؤکدہ ہیں ان سب کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ لیکن خاص طور پر اس بات کی ضرور توجہ ہونی چاہیے کہ سنت مؤکدہ میں ہم سے کوئی غفلت نہ ہو، کیونکہ اس کی پابندی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اسی پابندی کی روشنی میں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑا ہے، تو بغیر عذر کے چھوڑنا یہ گناہ کا عمل ہے، اس کا ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہیں پر ایک مسئلہ آتا ہے جمعہ کی نماز کا۔ تو جمعہ سے پہلے تو 4 رکعتیں ہیں مسنون، سنت مؤکدہ ہے۔ جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں ہیں اس سلسلے میں فقہا کے یہاں اختلاف ہے۔ شوافع کے یہاں تو 2 رکعتیں ہی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 رکعتیں منقول ہیں، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں، اور یہی احناف کے یہاں مفتہ بھی قول ہے، کہ جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعتیں مسنون ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، کیونکہ حضرت عطا ہیں اور دیگر حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے ان کو یہ دیکھا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی پھر 4 رکعتیں پڑھی۔ تو اس روایت کی وجہ سے، اسی طریقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی وجہ سے حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعتیں مسنون ہیں، اور اگر اس بات پر عمل کیا جائے تو 2 رکعت والی پر بھی عمل ہو جاتا، جس روایت میں 2 رکعت کا تذکرہ ہے، جس روایت میں 4 رکعت کا تذکرہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جس روایت میں 6 کا تذکرہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو چونکہ 6 رکعات کے اہتمام کی وجہ سے تمام روایتوں پہ عمل ہو جاتا ہے، اس لیے حضرات علماء نے یہ فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعتیں مسنون ہیں۔ اب ان 6 رکعتوں کو پڑھا کیسے جائے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا، اس سلسلے میں 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ 4 پڑھ لیں پھر 2 رکعت پڑھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ اچھا ہوگا کہ پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت میں منقول ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ صلی رکعتین ثم صلی بعد ذلک 4، کہ پہلے 2 رکعتوں کو ادا کیا اس کے بعد 4 رکعتوں کو ادا کیا۔ تو بعینی ہی اس روایت کی روشنی میں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اختیار ہے، اس طرح پڑھ لیں چاہے اس طرح پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں۔ تو بہرحال یہ مسنون نمازیں ہیں، کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم سب اسی جنت کے متمنی ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جنت ہماری رکھی ہوئی ہے ہماری ان نمازوں میں، اور ان نمازوں کے اہتمام کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فرائض سے پہلے یا اس کے بعد جو مسنون نمازیں رکھی گئی ہیں در حقیقت فرائض کو مزین کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں،
کہ ہم سے فرائض میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمی ہو جاتی ہے، آداب کی میں کمی ہو جاتی ہے، تو ان کی تلافی بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہماری فرائض، ہماری فرض نمازیں ان سنتوں کے ذریعے مزین ہو کے اللہ کے یہاں پیش کی جاتی ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئیں، ہم نماز سے پہلے کی سنتوں کا بھی اہتمام کر لیں، بعد کی سنتوں کا بھی اہتمام کر لیں، اور ہماری یہ نمازیں اللہ کے دربار میں خوبصورت اور مزین بنا کے پیش کی جائیں، یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اس لیے بھائیوں، جب مسجد کو آتے ہی ہیں تو کیوں نہ ہم پورا ثواب لے کے جائیں، تھوڑی سی جلد بازی کر کے اپنا نقصان ہم کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے توفیق دی ہے تو پورا ثواب لے کے جانا یہ عقل مندی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ مختلف بہانوں سے ہم ان چیزوں میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ غفلت ہماری محرومی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کو بیدار کریں گے تو اپنے نام اعمال میں بڑا ثواب کا حصہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں، بازاروں میں ادھر ادھر ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہم اللہ کے یہاں آ جائیں گے، در پہ آ جائیں گے، اور کچھ تھوڑا وقت بڑھ کے لگا دیں گے تو یہ لگا ہوا وقت ہمارا عند اللہ محفوظ ہو گیا۔ قیامت کے دن یہ لمحات ہمیں کام آنے والے ہیں۔ ہماری قبر کی راحت اس میں چھپی ہوئی ہے، حشر کی راحت چھپی ہوئی ہے۔ شیطان یہاں ہمیں محروم کرنے کے لیے ان چیزوں سے غافل کرتا ہے۔ تو اب عہد کیجئے کہ انشاءاللہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے تو ہم ان چیزوں میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے، جیسے کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ فرض نمازوں میں اور نوافل میں تھوڑا ایک فرق یہ ہے کہ جیسے کہ فرض پڑھتے ہیں 4 رکعت کی، تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری 2 رکعتوں میں، آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں فرائض میں۔ لیکن نوافل میں 4 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے فرض میں اور یہ نفل میں فرق ہے، ایسے ہی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں بھی ایک فرق ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، سنت مؤکدہ میں بھی اور غیر مؤکدہ میں بھی فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کہ 4 رکعات کی سنت مؤکدہ آپ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھ کے ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، اور قاعدے میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، اور اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم 4 رکعت کی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں فرق ہے، علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تب تو تشہد کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے، لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں یہ ایک فرق رکھا ہے کہ یہاں قاعدہ اولیٰ میں بھی قاعدہ اخیرہ کی طرح تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو درود شریف اور دعائے معصورہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک فرق یہ لکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے کہ ہم سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو وہاں پہ جیسے کہ پہلی رکعت میں ہم ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو تیسری رکعت میں تو ویسا نہیں پڑھتے ہیں، فرائض میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں، سنت مؤکدہ میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ غیر مؤکدہ میں اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چونکہ غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں ان میں ہر 2 رکعت مستقل نماز ہے، اس لیے قاعدہ اولیٰ میں آپ نے دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو تیسری رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ، تسمیہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
یہ تھوڑا سا فرق لکھا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے کی باریکی معلوم نہیں رہتی ہے، تو آئندہ جب کبھی بھی ہم اس طرح پڑھیں تو ان مسائل کی بھی ہم رعایت کریں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکا، آپ نے تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھا، تعوذ نہیں پڑھا، بالکل سنت غیر مؤکدہ کو آپ نے سنت مؤکدہ اور 4 رکعت والی ویسا ہی پڑھ دیا آپ نے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے بتایا ہے ایسا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ سنتیں ہماری نمازوں کو بہت مزین بنانے والی چیزیں ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تکمیل ہو جائے، اس پر ہمارا عمل ہو جائے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت ہم میں ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کریں گے، سنت غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کریں گے، بلکہ ان کے علاوہ جو دیگر اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر نمازوں کی تلقین فرمائی ہے، ترغیب دی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں، آپ کی تعلیم کی پیروی میں ان سنتوں کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سنتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔